ناول ٹارگٹ کا ہوٹا، مصنف طارق اسماعیل ساگر، باب آہنی ہاتھوں کی گرفت۔ پاکستانی رینجرز کی اس پوسٹ پر آج تک کوئی بھی ایسا قابل ذکر حادثہ نہیں گزرا تھا کہ جس کی پر یہاں کبھی ایمرجنسی کی سی صورتحال پیدا ہو، لیکن آج انسپکٹر ملک کے لیے بڑی حیران کن صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اسے کمپنی ہیڈ کوارٹر سے دوپہر کے بعد خصوصی پیغام ملا تھا: 2 پیکٹ اس طرف پارسل ہو رہے ہیں، خصوصی نگرانی، بچ کر نہ جانے پائے۔ یہ تھا وہ پیغام جس نے ساری پوسٹ کو بھونچا کر رکھ دیا تھا۔ انسپکٹر ملک نے اس پیغام کو اپنے لیے چیلنج سمجھا تھا۔ اس نے معمول کی گشت کو بڑھا کر 2 گنا کر دیا تھا۔ رات کو ڈیوٹی کے بعد آرام کرنے والوں کو دوبارہ سٹینڈ بائی ہونا پڑا تھا۔ وہ فوراً وردیاں پہن کر گشت کے لیے تیاری کی ہدایت ملنے پر چوکنا ہو گئے تھے۔ گشت مسلسل جاری تھی، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ آج سے تمہارے لیے دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن اس صحرائی علاقے میں دن کی روشنی میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور میں کسی شرمندگی سے دوچار نہیں ہونا چاہتا، کمپنی کمانڈر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا۔ پیغام کے آدھے ہی گھنٹے بعد کمپنی کمانڈر 15 جوانوں کی خصوصی کمک لے کر پوسٹ پر آئے تھے۔ اب پوسٹ کی نفری معمول سے دگنی ہو گئی تھی۔ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے، انسپکٹر ملک نے سوچا۔ اس نے احتیاطاً اپنے حوالدار کو اس پیغام کے ساتھ نزدیکی دیہات کی طرف روانہ کیا تھا۔ جس کسی بھی مشتبہ یا اجنبی شخص کی موجودگی کی اطلاع ہو تو وہ دیہات والے فوراً پوسٹ پر اس کے بارے میں خبر پہنچائیں۔ نزدیک دور کے دیہاتوں میں فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ پہلے ہی سے چوکس کر دیے گئے تھے اور یہاں سے شہر کی طرف جانے والے راستوں پر کڑی نگرانی رکھی جا رہی تھی۔ بس سٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، تانگا سٹینڈ اور سرحد سے شہر کی طرف جانے والے پکے راستوں پر انٹیلیجنس کے سفید پوشوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ اتنی تیزی سے اس نوعیت کے اقدامات ملک نے پہلی مرتبہ دیکھے تھے۔ اس بات کا علم تو اسے بہت بعد میں ہوا کہ بھارتی انٹیلیجنس راہ میں موجود پاکستانی ایجنٹ نے یہ اہم اطلاع پہنچائی تھی کہ دشمن کے 5 انتہائی چالاک اور خطرناک ایجنٹ ایک گھنونے اور تباہ کن منصوبے کے ساتھ پاکستانی سرحد میں داخل ہوں گے، اور اس بات کے امکانات بہت زیادہ تھے کہ سرحد راجستھان کے اس بارڈر سے پار کی جائے گی جس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ سر شام میں بادل منڈلانے لگے تھے، جانے کب سے اس علاقے کے مکینوں کی آنکھیں بادلوں کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی، اور ان کی مراد اس وقت بار آئی تھی جب ملک کے لیے امتحان کی گھڑی تھی۔ اس نے اپنی پوسٹ کے جوانوں سے کہا تھا، یہ ایک مثالی پوسٹ ہے جس کی تاریخ بڑی شاندار ہے۔ آج تک سمگلنگ کا مال بھی اس طرف سے نہیں گزر سکا اور سمگلر بھی ادھر کا رخ کرتے گھبراتے تھے۔ پوسٹ کا یہ اعزاز برقرار رہنا چاہیے۔ انسپکٹر ملک کو رینجرز نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی دشمن کی چال کو ناکام بنا دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد مینا برسنے لگا۔ صحرا کی رات آہستہ آہستہ راجستھان کی سرحد پر اپنے پر پھیلانے لگی۔ رینجرز کے جوانوں نے معمول کے کینوس کے جوتے پہن رکھے تھے اور برساتیاں اوڑھ رکھی تھیں۔ وہ گیلی ریت میں گشت کر رہے تھے۔ مسلسل بارش سے ان کے قدم ریت میں دھنسے جا رہے تھے، لیکن ان کا مورال آج بھی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا کہ ان کا کمپنی کمانڈر پوسٹ کمانڈر انسپکٹر ملک گشت میں ان کے ساتھ تھا۔ صحرا کی بھیگی رات کا اسرار گہرا ہو رہا تھا۔ بادلوں کی جلغار شمال سے جنوب کی سمت ہو رہی تھی جب اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی۔ بارش اب معمول کی بجائے ساون بھادو کی بارش کا روپ دھارنے لگی تھی۔ بارش کی بوچھاڑ تھی جو آہنی عزائم رکھنے والے رینجرز کے منہ پر زناٹے کی طرح لگتی۔ ریتلے میدانوں میں پہرا دینے والے جانباز موسمی عذاب ناکیوں سے بے خطر کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ رات ایک پہر آگے بڑھتی تھی جب ایک درخت کے تنے سے لگے انسپکٹر ملک کی واکی ٹاکی کے سیٹ نے مخصوص سگنل دیا۔ یس، اس نے سیٹ منہ کے نزدیک لا کر سرگوشی کی۔ سر، میری طرف غیر معمولی نقل و حرکت ہوئی ہے۔ سپاہی گرمتار نے تازہ قدموں کے نشانات دیکھے ہیں۔ حوالدار مہربان خان اس سے مخاطب تھا۔ شاباش، قدموں کا تعاقب کرو، ہوشیاری سے، میں عقب سے آتا ہوں۔ اب سیٹ پر صرف سگنل دینا، بات نہیں کرنی۔ انسپکٹر ملک نے ہدایات دے کر سیٹ آف کر دیا۔ پوسٹ پر موجود کمپنی کمانڈر کو اس نے ایک مخصوص علاقے کی نشاندہی کرتے ہوئے اس طرف سے ملنے والا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ خود اس طرف جا رہا ہے۔ ویل ڈن۔ ہوشیاری سے، کمپنی کمانڈر نے ہدایات جاری کی۔ اوکے سر،
ملک نے اپنے تینوں جوانوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے حوالدار کے بتائے ہوئے مقام کی طرف ایک لمبا چکر کاٹ کر اس طرح جا رہا تھا کہ اس طرف سے آنے والوں کو عقب سے گھیرے میں لے سکے۔ ان لوگوں نے بطور احتیاط اونٹوں کے بجائے پیدل سفر کرنے کو ترجیح دی تھی۔ بارش میں وہ قریباً بھیگ رہے تھے۔ ان کا ایک ایک قدم من من کا بوجھل ہو رہا تھا، لیکن ایک جنون تھا کہ ان کو جانب منزل گامزن کیے ہوئے تھا۔ یہ احساس کہ دشمن کے کچھ ایجنٹوں کے ناپاک قدم ان کی مقدس سرزمین پر پڑنے والے ہیں، ان کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھے۔ شاباش، سنبھل کر، ہوشیاری سے۔ انسپکٹر ملک رک کر ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ کمپنی کمانڈر نے اس سمت موجود دوسری دفاعی لائن کو چوکس کر دیا تھا اور وہ لوگ بھی بے چینی سے اپنے مہمانوں کے منتظر تھے۔ آدھا گھنٹہ انہیں ہو گیا تھا۔ ان کے سانس پھولنے لگے تھے، لیکن قدموں کی مضبوطی تازہ دم تھی۔ اپنے انسپکٹر کے تعاقب میں وہ سائے کی طرح آواز نکالے بغیر آگے بڑھ رہے تھے۔ اب قدرے پختہ زمین آنے کے سبب ان کے قدموں کو کچھ سکون ملنے لگا تھا۔ اچانک ہی انہیں زمین میں اپنے رہبر کی تقلید میں پاؤں کے بل بیٹھ جانا پڑا۔ اندھیرے میں انہوں نے اپنے انسپکٹر کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے مخصوص پوزیشن کا اشارہ کرتے دیکھا۔ تینوں جان باز ایک دوسرے سے چند گز کے فاصلے پر دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے۔ روانگی پر انہوں نے اپنی بندوقیں فائرنگ پوزیشن میں کر لی تھی۔ بارش کا زور رینجرز کے آہنی ارادوں کے سامنے دم توڑ چکا تھا۔ اب تیز بارش ختم ہو گئی تھی اور کبھی کبھار اکا دکا بوندیں ہی برس رہی تھیں۔ ان کے سروں پر رکھی پلاسٹک میں لپٹی ٹوپیوں سے سرکتا پانی ان کے سامنے اور آنکھوں میں بار بار آ جاتا تھا، جسے اپنی لمبی قمیض کی آستینوں سے صاف کرنے کا سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اچانک ان تینوں کے جسموں میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ انہوں نے اپنی ساری سروس اپنی سرحدوں پر پہرہ دیتے گزاری تھی۔ رات کا اندھیرا ان کے لیے کبھی صبح کے اجالے سے مختلف نہیں رہا تھا۔ زمین ہی کیا، وہ فضا میں رات کو ہونے والی معمولی تبدیلیوں کو سونگھ لیا کرتے تھے۔ زمین پر فاصلے سے آنے والے قدموں کی دھمک ان کے حساس کانوں نے سن لی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرف کوئی غیر معمولی نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ ان کے رہبر انسپکٹر ملک نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے انہیں دشمن کے سر پر آ جانے کی اطلاع دی اور خود زمین پر لیٹتے لیٹتے ایک طرف سرکنے لگا۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر انہوں نے آنے والوں کو گھیرے میں لینے کے لیے مخصوص پوزیشن لے لی تھی۔ بنگالیوں کا یہ قافلہ جو 6 افراد پر مشتمل تھا، بڑے اطمینان سے اس طرف آ رہا تھا، جب اچانک ہالٹ کی آواز پر ان کے قدم جم گئے۔ اچانک ہی 4 ٹارچیں روشن ہوئیں اور انہوں نے خود کو گھیرے میں دیکھ لیا تھا۔ خبردار، اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کرنا، ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ انسپکٹر ملک کی آواز گونجدار آواز سنائی دی۔ حوالدار مہربان خان اور اس کے تینوں ساتھی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ 6-9 گرفتاروں کو اس نے مہربان کی حفاظت میں پوسٹ کی طرف روانہ کر دیا اور خود پہرے پر ڈٹ گیا۔ انسپکٹر ملک نے تب یہی سمجھا کہ یہ بیچارے ستم زدہ بنگالی مسلمان ہیں جو آئے روز بنگلہ دیش سے بھاگ کر آتے ہیں اور اس طرح بھارتی اسمگلروں کو زندگی بھر کی پونجی سونپ کر سرحد عبور کرتے ہیں، اور اس کا یہی خیال تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا گیا تھا۔ 6 مظلوم بنگلہ دیش والوں کا یہ قافلہ کڑی نگرانی میں پوسٹ پر پہنچا دیا گیا۔ کمپنی کمانڈر نے ایک نظر ان سب کا جائزہ لیا، پھر اس قافلے کے سربراہ کو علیحدہ لے گیا۔ آپ کا نام؟ اس نے بوڑھے بزرگ سے پوچھا۔ شمس الدین، بزرگ نے سہم کر جواب دیا۔ 15-20 منٹ تک کمپنی کمانڈر اس سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ اس درمیان اس نے بوڑھے شمس الدین کو چائے بھی پلائی اور 15 منٹ بعد بالآخر اسے اپنے کام کی بات مل گئی۔ بوڑھے شمس الدین نے بتایا کہ وہ 5 آدمی ہیں۔ ان کے بیوی بچے 1 ماہ پہلے سرحد عبور کر چکے ہیں اور یہ 6واں آدمی ان کے ساتھ بھارت سے شامل ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اجمیر شریف کی درگاہ میں وہ لوگ پناہ لیے ہوئے تھے جب ایک روز یہ شخص، جس نے اپنا نام مومن خان بتایا، ان کے پاس آیا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ بہت عرصہ پہلے اس نے بنگلہ دیش کی سرحد عبور کی تھی اور روزی کمانے کے لیے بھارت آیا تھا۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا اور بیٹی بھی کسی طرح پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ اب وہ بھارت میں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتا اور اپنے بیٹا بیٹی سے ملنے جا رہا ہے، جو کہ کراچی میں قیام پذیر ہے۔ ہم نے سرحد بھی اس شخص کی مدد سے عبور کی ہے، وہی جانے کہاں سے ایک آدمی کو لے آیا تھا جو ہم جیسے بدقسمتوں کو سرحد عبور کرواتے۔ مومن خان کی سفارش پر اس آدمی نے ہم سے فی کس صرف 500 روپیہ لیا تھا، وگرنہ تو ایک آدمی کے 2-2 ہزار روپے لیتے ہیں۔ بوڑھے شمس الدین نے بالآخر اپنی آپیتی مکمل کی۔ کمپنی
کمانڈر کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور اسے دال میں کالا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس قافلے میں کم از کم ایک شخص ایسا موجود ہے جو ان کے مطلوبہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہے، اور یہ شخص مومن خان ہے۔ مومن خان کو لے آؤ، اس نے اچانک ہی کچھ سوچ کر اپنے جوانوں کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد بنگالی نقش و نگار رکھنے والے سانولے اور مضبوط جسم کا نوجوان اس کے سامنے موجود تھا۔ تمہارا نام مومن خان ہے؟ کمپنی کمانڈر نے اس کی طرف دیکھ کر طنزاً کہا۔ مومن میاں سرکار، جواب ملا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ دیناج گنج کے۔ ظاہر ہے وہاں تمہارے بہت سے رشتہ دار بھی ہوں گے۔ سرکار، اگر کوئی ہمارا ہوتا تو اس طرح در بدر دھکے نہ کھاتے۔ ہم تو خدا کے بعد پاکستان کو اپنا ملک جان کر یہاں آ گئے ہیں۔ سرکار، ہم تو اپنا دل جان سے پاکستانی ہیں۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ اس نے مسلسل بولنے کی جیسے مشق کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی پاکستان اور مسلم لیگ کی خدمات کا ذکر بار بار کرتے ہوئے مجیب الرحمان کو مسلسل گالیاں دے رہا تھا، جس نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا تھا۔ میرے خیال سے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور تمہارے جیسے لوگ تو ہمارے خصوصی سلوک کے مستحق ہیں۔ آؤ میرے ساتھ۔ اچانک ہی کمپنی کمانڈر کسی فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ مومن میاں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے دونوں ہاتھ ہتھکڑی میں ڈال کر اسے 2 سپاہیوں کی حفاظت میں اس کی جیپ میں بٹھا دیا جائے۔ مومن میاں کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تغیر پیدا ہوا، لیکن وہ بہت مضبوط آدمی معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ جیسے آپ کی مرضی سرکار، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ سپیدہ شہر نمودار ہو رہا تھا جب کمپنی کمانڈر نے مومن میاں کو اپنی جیپ میں بٹھایا۔ 2 رینجرز نے اسے اپنے درمیان بٹھا کر اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ بھیگی رات کے پہلو سے زرد سورج انگڑائیاں لیتا ہوا نمودار ہوا جب وہ مومن میاں کے سمیت کمپنی ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہوئے۔ صبح سے رات تک رینجرز انٹیلیجنس کے جوان ان کی تفتیش کرتے رہے، لیکن کیا مجال جو مومن میاں ٹس سے مس ہوا ہو۔ اس درمیان انہوں نے اپنی دانست میں اس پر تمام تر حربے آزما لیے تھے اور اب کمپنی کمانڈر کو رپورٹ کرنے جا رہے تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ کمپنی کمانڈر اپنی بات پر قائم تھا۔ سر، ہم نے ہر حربہ آزما لیا ہے، کوئی جواب نہیں ملا۔ بہرحال میں اسے آرمی انٹیلیجنس کے لوگوں کو سونپ رہا ہوں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ خطرناک آدمی ہے۔ ان لوگوں کے پاس اصلیت اگلوانے کے لیے شاید بہتر طریقے موجود ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کمپنی کمانڈر نے مقامی انٹیلیجنس یونٹ کے میجر صاحب سے رابطہ قائم کیا۔ شام ڈھل رہی تھی جب مومن میاں کو آرمی انٹیلیجنس کے فیلڈ یونٹ کے سپرد کر دیا گیا، اور صبح ڈھلنے سے پہلے اس نے اپنی اصلیت بیان کر دی۔ اس کا نام شام کمار تھا اور وہ بھارتی انٹیلیجنس راہ کا تربیت یافتہ ایجنٹ تھا جو اس سے پہلے دنیا کے بیشتر ممالک میں جاسوسی کی کارروائیوں اور کئی کامیاب آپریشن کر چکا تھا۔ شام کمار نے بتایا کہ اس کے ساتھیوں کی تعداد 5 ہے۔ اس سے پہلے ان کے 5 ساتھی، جن میں 3 عورتیں اور 2 مرد ہیں، اسی طرح مظلومیت کا روپ دھار کر دوسرے طریقوں سے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج رات بھی پاکستان کی مختلف سرحدوں سے ان 5 آدمیوں نے سرحد عبور کی تھی۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ پکڑا گیا۔ اس نے اپنی گرفتاری کا سبب پاکستانی انٹیلیجنس کے بجائے اپنی بدبختی کو قرار دیا تھا، اور بتایا کہ اس کے 2 ساتھی اس سے پہلے ہی اس بحرروپ میں پاکستان پہنچ چکے ہیں، جبکہ جن قافلوں کے ساتھ وہ پاکستان میں داخل ہوئے وہ قافلے پکڑے بھی گئے تھے۔ شام کمار نے بتایا کہ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ہی یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ حالانکہ وہ اگر چاہتا تو بذریعہ پاسپورٹ پاکستان میں داخل ہوتا اور پھر آسانی سے غائب ہو سکتا تھا۔ اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان کے درجنوں ساتھی اس سے پہلے پاکستان پہنچ چکے ہیں اور کامیابی سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ شام کمار نے پاکستانی حکام کو بتایا تھا کہ 10 بھارتی جاسوسوں کا ٹولہ، جس میں 3 خوبصورت لڑکیاں بھی شامل ہیں، اور انتہائی خاص مشن پر پاکستان آیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس مشن میں بھارتی حکومت کے علاوہ ایک اور غیر ملکی حکومت بھی بہت دلچسپی لے رہی ہے، لیکن وہ اس حکومت کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ اسے اس کا علم ہی نہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خاکم بدن تباہ کرنے کا مشن لے کر آئے ہیں، اور پاکستان میں موجود غیر ملکی سفارت خانوں میں سے کسی ایک میں موجود ماہرین نے انہیں کنٹرول کرنا تھا۔ اس نے پاکستانی حکام کو صاف صاف بتا دیا کہ اسے نہ تو منصوبے کی تفصیلات کا علم ہے اور نہ ہی اس سفارت خانے کا جس نے اسے مدد ملنی تھی۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ بھارت کے علاوہ وہ کون سی غیر ملکی طاقت ہے جس کی مدد سے بھارتی حکومت نے یہ خطرناک منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستانیوں کی سوچ کے مطابق وہ ملک اسرائیل ہی ہو سکتا ہے، لیکن مشن اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ اسرائیل کا نام بھی انہیں نہیں بتایا گیا تھا۔ ان لوگوں کو بھارت میں ایٹمی تنصیبات کو تلاش کرنا، ان تک پہنچنا اور انہیں تباہ کرنے کی خصوصی تربیت دی گئی تھی۔
اس تربیت کی نگرانی غیر ملکی کرتے تھے جن کی شریعت کا اسے علم نہیں۔ ان سب کو الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچنا تھا جہاں ان کے ساتھ بھارتی انٹیلیجنس خود رابطہ کرتی اور انہیں اگلی ہدایات پہنچائی جاتی۔ مشن اتنا خفیہ تھا کہ متعلقہ شخص کو متعلقہ معلومات تک محدود رکھا گیا تھا اور ان میں شاید کوئی بھی ایسا ایجنٹ نہیں تھا جسے تمام منصوبے کا علم ہو۔ ان لوگوں نے الگ الگ قسم کی تربیت حاصل کی تھی اور دوران تربیت میں انہیں ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا تھا۔ ان سب کے کور نام اور کور شناختیں تھیں۔ اس نے کراچی پہنچ کر لندن میں ایک نمبر پر ٹیلی فون کرنا تھا، وہاں اپنی باخیریت پہنچنے کی اطلاع دے کر ان لوگوں کو یہاں اپنے ایڈریس سے مطلع کرنا تھا، جس کے بعد وہ خود ہی اس سے رابطہ کریں گے۔ شام کمار نے پاکستانی انٹیلیجنس کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس سے زیادہ اسے کسی بات کا علم نہیں اور نہ وہ ان کی اس سے زیادہ کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اس کے جسم کا بند بھی الگ کر دیا جائے تب بھی ان لوگوں کو اتنی ہی معلومات حاصل ہوگی۔ اول تو آپ لوگوں کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میں نے بغیر کسی تکلیف میں ڈالے آپ کو اپنے حصے کی تمام معلومات منتقل کر دی۔ اگر آپ کو میرے بیان پر یقین نہیں آ رہا تو شوق سے آپ جو طریقہ چاہیں آزما کے دیکھ لیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہرحال آپ کو ناکامی ہوگی۔ وہ بڑا مطمئن اور پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا، جیسے یہ گرفتاری بھی اس کے مشن ہی کا حصہ تھی۔ پاکستان انٹیلیجنس کے ذمہ داروں نے آنکھیں بند کر کے اس کے بیان پر یقین نہیں کر لیا تھا۔ انہوں نے واقعی شام کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر کے دیکھ لی تھی۔ ماہرین نفسیات سے پولی گراف مشین، جھوٹ پکڑنے والی مشین تک ہر مرحلے سے گزارا گیا تھا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات۔ 15 روز کی مسلسل تفتیش کے بعد وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ شام کمار کے پاس اتنی ہی معلومات تھی جو اس نے مار کھائے بغیر مہیا کی تھی۔ لندن کا ایک ٹیلی فون نمبر ضرور تھا جو اسے حاصل ہوا تھا، لیکن وہ بھی تفتیش کے 10ویں دن، اور اس بات کے امکانات اب باقی نہیں رہے تھے کہ اس نمبر پر متعلقہ رابطہ موجود رہا ہوگا۔ بہرحال ان کے پاس کام کی صرف یہی اطلاع تھی۔ یہ پاکستان انٹیلیجنس کی صلاحیتوں کا امتحان تھا کہ وہ ایک غیر ملکی فون کا سہارا لے کر کس طرح دشمن کی شہ رگ تک پہنچی۔ اگلے ہی روز ISI کے 2 مایہ ناز افیسر اس خصوصی مشن پر لندن کی طرف محو پرواز تھے۔ ان کے دلوں میں ایک ہی عزم تھا، دشمن کے خوفناک منصوبوں کو جان لینے کا عزم، دشمن کو اس کے گھنونے منصوبوں سمیت نیست و نابود کر دینے کا عزم، یہ اعتماد کہ وہ دشمن سے بہت کم وسائل رکھنے کے باوجود اپنے زور بازو پر اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی معاونت پر اور مدد کے سہارے دشمن کو کسی بھی میدان اور محاذ پر شکستہ فاش دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ دشمن بڑے گھنونے منصوبے کے ساتھ میدان میں اترا ہے۔ تمہارے چاروں طرف دشمن کے مددگار موجود ہوں گے، تمہاری مدد صرف اللہ کرے گا، اور یا پھر تمہارا مضبوط ارادہ۔ دم رخصت پاکستان انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے انہیں ہدایت اور دعا دی۔ رات کے اندھیرے میں جب ان کا جہاز فضاؤں کا سینہ چیر کر لندن کی طرف محو پرواز تھا، انٹیلیجنس ڈائریکٹر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاتا ہوا ان کے مشن کی کامیابی کے لیے دعا گو تھا۔ راہ میں موجود ان کے خصوصی ذرائع نے اطلاع دی تھی کہ یہ بھارت اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ دشمن کا نشانہ پاکستان کا پرامن ایٹمی پروگرام تھا، اور یہ ایٹمی پروگرام جو دشمن کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا، پاکستان ہی نہیں عالم اسلام کی امید ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اس کی کامیابی کے لیے خدا سے رو رو کر التجائیں کیا کرتے تھے۔ اس دور میں کہ جب عالم اسلام حزمیت سے دوچار ہے، ایک یہی مملکت خداوندی تھی، خدا داد تھی جس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کی امیدیں وابستہ تھیں۔ اسلام آباد سے روانہ ہونے والے برٹش ایئرویز کی یہ پرواز مانچسٹر سے ہوتے ہوئی گیٹوک لندن ایئرپورٹ پر پہنچی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ دونوں یہاں سیاحت کے ویزے پر آئے تھے اور ان کا دوست پہلے ہی سے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ اس نے خان اور بھٹی دونوں کا بڑا ہی گرمجوشی سے خیر مقدم کیا اور انہیں لندن میں اپنی رہائش گاہ پر لے آیا۔ دوست کا قیام لندن کے معروف علاقے اور ایشیائی باشندوں کے گڑھ ساؤتھ ہال میں تھا، اور یہیں سے انہیں مدد بھی میسر آ سکتی تھی۔ انہوں نے رات شام کمار سے ملنے والے فون نمبر کے متعلق کمپنی کے کمپیوٹر ریکارڈ تک اپنے ذرائع سے رسائی حاصل کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ نمبر برمنگھم کا ہے، جو حال ہی میں گزشتہ 3 مہینوں میں اپنے چوتھے مالک کو منتقل کیا گیا ہے۔ ہمیں فوری طور پر ان چاروں مالکان کے ایڈریس چاہیے جن کے پاس گزشتہ 6 ماہ میں یہ فون نمبر رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا قدم آسان ہو جائے گا۔ خان نے مقامی دوست سے کہا، کل صبح یہ کام ہو چکا ہوگا۔ پراعتماد لہجے میں اسے جواب ملا۔ ساری رات دونوں کروٹیں بدلتے رہے۔ لندن میں پہلی مرتبہ نہیں آئے تھے، لیکن
خان نے تو اپنی تعلیم ہی یہاں مکمل کی تھی اور وہ اس علاقے کے چپے چپے سے آج بھی آشنائی رکھتا تھا. ساری رات دونوں حالات کی سنگینی پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد کے لیے دعائیں مانگتے رہے. جب صبح کی نماز ادا کی تو اس کے تھوڑی دیر کے لیے ان کا مقامی دوست اس پیغام کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا کہ اب کی اس کی واپسی چاروں ڈریس کے ساتھ ہی ہوگی انشاءاللہ. دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا. انہوں نے اپنے لیے ناشتہ خود ہی تیار کر لیا تھا. ناشتہ مکمل کرنے کے بعد وہ BBC کا خبر نامہ دیکھ رہے تھے. تب اطلاعی گھنٹی بجی. بھٹی نے دروازہ کھولا تو مقامی دوست تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے ان کے سامنے موجود تھا. اس نے اپنی جیب سے مڑا ہوا کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا. ویل ڈن. بھٹی نے کاغذ پر کا پرزہ چوم لیا. اس پرزے پر برمنگھم کے 4 مختلف ایڈریس لکھے تھے جن کو گزشتہ 6 ماہ کے دوران یہ نمبر الاٹ ہوا تھا. چاروں ایڈریس مسلمان باشندوں کے تھے. ان میں 1 بھارتی نژاد اور 3 پاکستانی نژاد اور دوہری شہریت کے حامل تھے. یہ لوگ لمبے عرصے سے یہاں مقیم تھے. 8 دن تک بھٹی اور خان ان چاروں سابقہ فون مالکان کی تفصیلات جمع کرتے رہے. یہ تفصیلات روزانہ شام کو ایک مخصوص وقت پر پاکستان میں فیکس کر دی جاتی تھی اور یہ سلسلہ جاری رہا. 8 دن کے بعد مقمی محبت وطن پاکستانیوں کے تعاون سے جنہوں نے ملک کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا بالآخر اور ہر مقصود ان کے ہاتھ لگ ہی گیا. ایک ہی وقت میں جب وہ لندن میں اپنے کام میں مصروف تھے پاکستان میں انٹیلیجنس کے 15 بہترین دماغ ان کے جانسار معین کی مختلف ٹیمیں سرگرم عمل تھیں جس کے بعد وہ لوگ کسی نتیجے پر پہنچے تھے. 10ویں دن دونوں قابل افیسر کامیابی کے مصداق کے ساتھ اپنے وطن کی طرف گامزن تھے. یہ کامیابی ان کی توقع سے بھی بڑھ کر تھی. یہ فتح تھی اس عزم کی جس پر وہ صدقے دل سے کاربند تھے. 10 دن تک ملک اور بیرون ملک اپنی بہترین توانائیاں بروئے کار لانے کے بعد ISI نے بالآخر ایک ایسا مشتبہ نام تلاش کر لیا تھا جس کی مدد سے وہ دشمن تک پہنچ سکتے تھے. یہ نام تھا امداد بھائی. امداد بھائی کا تعلق ایک لسانی جماعت سے تھا. یہ جماعت زبان اور صوبے کی بنیاد پر انتہا پسندی کو عروج دے رہی تھی اور نوجوانوں کو غلط خواب دکھا کر انہیں ورگلا کر اپنے ساتھ شامل کرنے کے بعد اس طرح برین واشنگ کی جاتی تھی کہ وہ لاشعوری طور پر ملک دشمن بنتے چلے جا رہے تھے. امداد بھائی کے پاس دوہری شہریت تھی. وہ زیادہ وقت پاکستان میں گزارتے تھے لیکن لندن میں بھی وہ خاصی متمول شخصیت شمار کیے جاتے تھے. پاکستان میں قائم ہونے والی اس لسانی جماعت کی بنیاد بھی ان کے گھر میں ڈالی گئی تھی کہ امداد بھائی نے اس لسانی جماعت میں کوئی عہدہ قبول نہیں کیا تھا لیکن اس ملک کا بچہ جانتا تھا کہ دراصل اس جماعت کے کرتا دھرتا وہی ہیں یا کم از کم ان کا شمار اس جماعت کے انتہائی اہم لوگوں میں ہوتا تھا. شہر کے سفارتی سیاسی اور معاشرتی حلقوں میں انہیں ہمیشہ سے خاص مقام حاصل تھا. پاکستانی انٹیلیجنس کے کاؤنٹر سیل نے جلد ہی اس بات کا پتہ چلا لیا کہ امداد بھائی کے ہاں گزشتہ 10-12 دنوں سے زیب نامی ایک لڑکی قیام پذیر ہے جو اپنا تعلق امریکہ سے جوڑتی ہے. پاکستان میں قانونی طریقے سے داخل ہونے والوں کی 1 مہینے کے ریکارڈ کو کا مسلسل جائزہ لینے کے بعد انٹیلیجنس کی مشترکہ ٹیم جس میں ملک کے بہترین دماغ شامل تھے اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس نام کی کوئی خاتون قانوناً کم از کم گزشتہ 1 ماہ میں تو پاکستانی سرحد میں داخل نہیں ہوئی. 5-6 روز تک زیب اور امداد بھائی کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کے بعد وہ لوگ ایک فیصلے پر پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے. انسپکٹر نصیب کے لیے یہ تعاقب چیلنج بن چکا تھا. زیب کی گاڑی نے اس مرتبہ شہر کی جس آبادی کی طرف موڑ کاٹا تھا وہ اس ماڈرن شہر کا سب سے حساس کنٹونمنٹ ایریا تھا. سڑکوں پر ہر طرف سناٹا طاری تھا اور مختلف بلاکوں کے سامنے رک کر وہ گاڑی چل رہی تھی. شاید اسے کسی خاص نمبر کی تلاش تھی. پھر انسپکٹر نصیب نے کار کو ایک جگہ رکتے دیکھ لیا. امداد بھائی کا ڈرائیور باہر گاڑی میں بیٹھا رہ گیا اور زیب بڑی بے تکلفی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. نصیب نے ایک لمحے کے لیے موٹر سائیکل کھڑی کی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کا انجن بند کر دیا. اب وہ موٹر سائیکل کو اس طرح گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا جیسے اس میں کچھ نقص پیدا ہو گیا. عین اس کوٹھی کے سامنے جس سے زیب اندر داخل ہوئی تھی وہ رک گیا. ڈرائیور پسا رہا تھا. بھائی صاحب آپ کے پاس 3 نمبر کی چابی ہوگی؟ معاف کیجیے گا میں اپنی ٹول کٹ گھر بھول آیا ہوں اور مجھے پلگ کھول کر صاف کرنا ہے. اس نے ڈرائیور کو مخاطب کیا. ابے جا راستہ ناپ اپنا. میں نے کیا ورکشاپ کھول رکھی ہے؟ ڈرائیور خاصا اکڑ نظر آتا تھا. نصیب نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر موٹر سائیکل آگے بڑھا دی. اس درمیان اس کی محتاط آنکھوں نے کوٹھی کا نمبر اور اس کے باہر لگی نیم پلیٹ پر لکھا نام بھی پڑھ لیا تھا. چند ثانیوں تو اس کے دل کی دھڑکن پہ قابو ہو گئی. یہ کوئی عام فوجی آفیسر کا نام نہیں تھا. انٹیلیجنس کے ایک اہم ذمہ دار کا نام تھا.
کرنل آفتاب حال ہی میں ریٹائر ہوئے تھے، انہیں بڑی اہم ذمہ داریاں سونپی گئی تھی۔ وہ ایٹمی پلانٹ کی سیکیورٹی پر مامور تھے اور یہ ذمہ داری بہت سوچ بچار کے ہی کسی آفیسر کے سپرد کی جاتی تھی۔ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد وہ 3-4 ماہ پہلے ہی ریٹائر ہوئے تھے۔ خدا کی پناہ، یہ لوگ کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، انسپکٹر نصیب نے دل ہی دل میں کہا۔ 2 بلاک مزید چلنے کے بعد اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اب وہ تیز رفتاری سے اس علاقے کی واحد مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا جہاں سے فون کر کے اسے تازہ ہدایات حاصل کرنا تھی۔ ویل ڈن، نگرانی پہ جمے رہو، انسپکٹر شفیع تمہاری جگہ سنبھالنے آ رہا ہے، پھر تم وہاں سے ہٹ جانا۔ اسے ہدایات موصول ہوئی۔ جیسے ہی اسے ہدایات موصول ہوئی اس نے موٹر سائیکل سنبھالی۔ اب وہ ایک دوسرے راستے سے کوٹھی کے دائیں طرف آ گیا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کوئی خاص نقل و حرکت وہاں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ 15-20 منٹ بعد انسپکٹر شفیع نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ شاید معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس کے آفیسروں نے نگرانی سخت کر دی تھی، کیونکہ انسپکٹر نصیب نے وہاں آفس کی 3-4 گاڑیوں کو شفیع کے تعاقب میں آتے دیکھا تھا۔ شاید وہ لوگ زیب کی گاڑی کو پہچان گئے تھے۔ انسپکٹر نصیب وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ زیب 2 گھنٹے گزارنے کے بعد باہر آئی تھی۔ اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے کرنل آفتاب خود اس کے ساتھ آئے تھے۔ جیسے ہی زیب کی گاڑی چلی، انٹیلیجنس کے مستعد اہلکار اس سے اس طرح چپک گئے کہ اب ان کی نظروں میں دھول جھونکنا شاید زیب کے ڈرائیور کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ کرنل آفتاب کے گرد انٹیلیجنس کا گھیرا الگ سے باندھ دیا گیا تھا۔ یہ بات خاص طور سے نوٹ کی گئی تھی کہ زیب نے اس درمیان عموماً ان لوگوں سے ہی ملاقاتیں کی ہیں جن کا ماضی یا حال میں تعلق پاکستان کی ایٹمی پالیسی سے رہا ہو۔ زیب ان لوگوں سے ملاقات کرتی اور اگلے روز وہ امداد بھائی کی سوشل تقاریب میں آنا جانا شروع کر دیتے تھے۔ امداد بھائی کے ہاں عموماً ہر شام کوئی نہ کوئی محفل احباب کی جمی رہتی یا پھر وہ کہیں نہ کہیں رونقیں محفل ہوتے تھے۔ آج کل ان تمام محافل کی جان ان کی بھانجی زیب بنی ہوئی تھی۔ اب تو وہ بجا طور پر شہر کی جانیں محفل کہلانے لگی تھی۔ زیب 5 اسٹار ہوٹل کے ڈائننگ روم میں داخل ہو رہی تھی جب اس دروازے سے برآمد ہونے والا ایک نوجوان اچانک اس سے ٹکرا گیا۔ معاف کیجیے گا، نوجوان نے جھک کر اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ کوئی بات نہیں، زیب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ سر، زیب نے اچانک ایک میجر کو دیکھا جس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی۔ شاید وہ کسی کام سے ادھر آیا تھا۔ اچانک اپنے صاحب کو دیکھ کر اس نے سلام کر دیا۔ کدھر بھائی؟ نوجوان نے میجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، ایک گیسٹ سے ملنے آیا تھا۔ رائٹ، اور میجر چلا گیا۔ میں معذرت خواہ ہوں خاتون کہ آپ کو زحمت اٹھانا پڑی، اس نے دوبارہ زیب سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی نہیں، کوئی بات نہیں۔ نوجوان نے اس لمحے محسوس کر لیا تھا کہ وہ پرندہ جال میں پھنس چکا ہے۔ میرا نام کرنل عارف ہے، اس نے بے تکلفی سے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ زیب خاتون نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبا لیا۔ آئیے ایک کپ چائے پیتے ہیں، اس طرح مجھے کم از کم اطمینان رہے گا کہ آپ نے برا نہیں مانا۔ اوہ کیوں نہیں، زیب شاید اس موقع کی منتظر تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہال کے ایک کونے والی میز پر وہ دونوں موجود تھے۔ زیب نے اسے بتایا تھا کہ وہ حال ہی میں اس شہر میں آئی ہے اور کبھی کبھی یہاں کافی پینے آ جاتی ہے۔ میری بھی پوسٹنگ ہوئے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، نوجوان نے اس سے کہا۔ آپ تو شاید فوجی آفیسر ہیں، آپ کے لیے تو یہ کوئی اہم بات نہیں، اکثر آپ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہوگا۔ زیب نے بات بڑھائی۔ زیب صاحبہ، میرے لیے کوئی ایسی جاب نہیں کہ جس پر میں خوش ہوں۔ کہاں انٹیلیجنس اور کہاں یہ ایٹمی پلانٹ کی نگرانی۔ آپ جانے اب اس تنخواہ میں زندگی کی گاڑی تو چلنے سے رہی۔ اس نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہا کہ زیب انٹیلیجنس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکی ہے۔ مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں جانا۔ آدھا گھنٹہ اکٹھے گزارنے کے بعد عارف زیب کو یقین دلا چکا تھا کہ وہ دولت کا پجاری ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے۔ اس کے نزدیک وطن پرستی وغیرہ جدید دور میں فضول چیزیں ہیں، اور اس مادہ پرست دنیا میں اگر کوئی چیز انسان کو ممتاز کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دولت ہے۔ اس نے زیب کو یہ بھی باور کروا دیا تھا کہ وہ اس میں زیادہ دلچسپی اس لیے لے رہا ہے کہ وہ بے حد خوبصورت ہے، اور جب بھی اسے کوئی اچھا چانس مل گیا اور وہ اس ملک سے ہی بھاگ جائے گا۔ زیب نے اسے بتایا تھا کہ وہ امریکہ رہنے والی ہے اور ایک ریسرچ اسکالر ہونے کے ناطے پاکستان آئی ہے۔ اس نے امداد بھائی کا غائبانہ تعارف عارف سے کرواتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ امداد بھائی کی بھانجی ہے۔ اس نے کرنل عارف کو امداد بھائی کے ہاں آنے کی دعوت دی، جسے کرنل عارف نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔
زیب کی زندگی کا شاید یہ سب سے شاندار دن تھا جب کوئی کام کا بندہ اس کے ہاتھ لگا تھا۔ اس نے اگلے ہی روز کرنل عارف کو امداد بھائی کے ہاں ایک پارٹی پر مدعو کیا تھا۔ اس ملاقات کے قریباً 3-4 گھنٹے بعد ہی ایٹمی پلانٹ کی سیکورٹی پر نگران انٹیلیجنس نے سونگ لیا تھا کہ امداد بھائی نے اپنے ایک دوست کے ذریعے آج کل ایٹمی پلانٹ کے سیکورٹی چیف کا نام جاننے کی کوشش کی ہے۔ امداد بھائی کا یہ دوست پاکستان انٹیلیجنس کا اہم عہدیدار بھی تھا، جس نے فوراً ہی ذمہ داران امداد بھائی کی اس تفشیش سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ اس نے طے شدہ پلان کے مطابق سیکورٹی چیف کا نام کرنل عارف ہی بتایا ہے، اور ان تک یہ اطلاع بھی پہنچا دی ہے کہ کرنل عارف ٹھیک ٹھاک کھانے پینے والا آدمی ہے اور حال ہی میں غیر ممالک میں اپنی تربیت مکمل کر پاکستان آیا ہے۔ امداد بھائی خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ انہیں جو کچھ بتایا گیا تھا کرنل عارف وہی نکلا تھا۔ اب انہیں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے صاف میدان مل گیا تھا، ایک ایسا راشی آفیسر جو ان کی مرضی کے عین مطابق تھا، اور اس حساس علاقے میں پہرے داری کا انچارج جہاں انہیں داخل ہونا تھا۔ اسی روز کرنل عارف کے اعزاز میں خصوصی محفل سجائی گئی تھی جس میں زیب نے اپنی بھرپور نمائش کا مکمل اہتمام کر رکھا تھا۔ کرنل عارف زیب پر مر مٹا تھا۔ اس نے یوں ظاہر کیا تھا جیسے صدیوں سے صرف زیب ہی کا انتظار تھا، اور اب جیسے اس کی تلاش مکمل ہو گئی تھی۔ زیب نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت نوجوان اور دل پھینک کرنل نہیں دیکھا تھا۔ شاید اس کی خصوصی قابلیت کی وجہ سے اسے جلدی ترقی دی گئی تھی۔ اس نے کرنل عارف کے ساتھ خاصا وقت تنہائی میں گزار کر اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ وہ خاصا سمجھدار آدمی ہے اور اس صورتحال سے قطعاً خوش نظر نہیں آتا۔ 3-4 روز کی مسلسل اور بھرپور ملاقاتوں کے بعد زیب نے ایک روز جب اس سے ڈیفنس سے متعلق مسائل پر بات چھیڑ دی تو اس کی توقع کے عین مطابق کرنل عارف بے تکان بولتا رہا۔ اس نے زیب سے کہا تھا کہ اسے تو یہ سارا ڈھانچہ ہی سرے سے غلط نظر آتا ہے، کیونکہ وہ فوج کے بجائے عوام کی حاکمیت کا قائل ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں بھارت کی بے شمار مثالیں دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں کا نظام یہاں سے بہت اچھا ہے اور پاکستان اور بھارت کو اچھے ہمسایوں کی طرح مل جل کر رہنا چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک جتنی رقم ڈیفنس کے اخراجات پر خرچ کرتے تھے، اس سے دونوں ملکوں کی عوام کی قسمت بدلی جا سکتی تھی۔ مسٹر عارف، آپ تو مجھے کسی اور ہی دنیا کے انسان لگتے ہیں، کم از کم آپ اس سوسائٹی میں تو بالکل مس فٹ ہیں، آپ کو تو امریکہ میں ہونا چاہیے۔ زیب اس کے ساتھ ہی صوفے پر چپک کر بیٹھی تھی اور اپنا سارا وزن یہ بات کہتے ہوئے اس طرح کرنل عارف پر ڈالا تھا کہ اس کو اپنے بدن میں سب کچھ بدلتا محسوس ہوا۔ مس زیب، ہمیں کون ملوائے امریکوں سے؟ کرنل عارف نے بائیں آنکھ دبائی۔ میں ملوا دوں، زیب نے بظاہر مذاق کے انداز سے کہا۔ ارے کیوں نہیں، ضرور ضرور۔ کرنل عارف سیریس تھا۔ زیب نے محسوس کر لیا تھا واقعی تیر نشانے پر لگا ہے۔ فی الوقت اس نے اسی موضوع پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے اگلے روز شام کو ملاقات کرنے کا کہا۔ اوکے، مجھے امید ہے ہماری ملاقات بہت بہترین حالات میں ہوگی۔ کرنل عارف نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا۔ اگلے روز جب وہ زیب سے ملا تو یوں محسوس کیا جیسے وہ امریکہ سے ہاتھ ملانے کے لیے باولا ہوا جا رہا ہے۔ میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ کرنل عارف نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، آج شام آپ ماموں کے ہاں کھانا کھائیے گا۔ اور اسی شام ماموں اور بھاجی اس کو گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کرنل عارف اس طرح پوز کر رہا تھا جیسے وہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہے اور عقل سے پیدل گدھا ہے۔ اس نے زیب کو اپنے خاندان کی کہانی پہلے ہی سے سنا رکھی تھی، یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ چونکہ جنرل کا بیٹا ہے، اس کی قابلیت کا یہی معیار کافی ہے، اس لیے وہ اس عہدے تک اتنی جلدی پہنچ گیا ہے۔ مسٹر عارف، اس ملک کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ واقعی سیریس ہیں تو میں آپ کی ڈیل کروا سکتا ہوں۔ 50 لاکھ دنیا کی جس کرنسی میں یا جس ملک میں آپ کو چاہیں آپ کو مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ میں ایک محفوظ پناہ گاہ۔ امداد بھائی نے بالآخر اس کے دل کی بات کہہ دی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عارف کی رال ٹپکنے لگی۔ کچھ نہیں، بالکل معمولی سا کام۔ تمہیں صرف سیکیورٹی پلان بتانا ہوگا، ایٹمی مرکز کا سیکیورٹی پلان۔ تمہیں اس راستے کی نشاندہی کرنی ہوگی جس سے گزر کر آسانی سے اندر پہنچا جا سکے۔ امداد بھائی کی آنکھوں کا رنگ بدل رہا تھا۔ میں تیار ہوں۔ کرنل عارف نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے زانوں پر رکھ لیا، لیکن آدھا ایڈوانس، اور باقی کام مکمل ہونے کے بعد۔ اس کی بات کاٹ کر امداد بھائی نے کہا۔ کام کیا ہوگا؟ کرنل عارف نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہیں کام سے نہیں، دام سے مطلب رکھنا چاہیے۔ ہم تمہارے سیکیورٹی پلان کی تصدیق تو اپنے ذرائع سے کریں گے، اور اس کے بعد ہی۔ امداد بھائی ادھوری بات چھوڑ کر مونچھوں کو بل دیتے ہوئے مسکرانے لگا۔ میں تیار ہوں، لیکن ہاف ایڈوانس کی شرط اپنی جگہ۔ کرنل عارف نے بے چینی کا مظاہرہ کیا۔ 10 لاکھ ایڈوانس، باقی پلان پر اور آخری کس پلان کی تصدیق ہونے کے بعد، امداد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تھوڑی سی بحث و مباحثے کے بعد ہی کرنل عارف نے ہاں کہہ دی۔ امداد بھائی نے اس کے سامنے 3 مختلف بینکوں کے چیک کاٹ کر رکھ دیے۔ لیکن اس طرح تو
کرنل عارف کچھ کہنا چاہتا تھا. ہاں اس طرح ہمارے پاس رقم وصول کرنے کا ثبوت ہوگا، لیکن مسٹر عارف یہ ضروری ہے، اتنی بڑی رقم دیتے ہوئے ہمارے پاس کچھ تو اپنے بڑوں کو یقین دلانے کے لیے ہونا چاہیے، اور اس طرح تمہیں بھی احساس ہوتا رہے گا کہ تمہیں ہم دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ تم ہمیں دھوکہ دے سکتے ہو، کیونکہ دھوکہ دینے کی صورت میں یہ چیک ہی تمہارے گلے کا پھندا بن جائیں گے. امداد بھائی نے مکاری سے مسکراتے ہوئے چیک اس کی طرف بڑھا دیے. بہت ہوشیار لوگ ہیں آپ. عارف نے زبردستی مسکراتے ہوئے چیک اپنی جیب میں ڈال لیے. کام ہی ایسا ہے، اس میں ہوشیار تو رہنا پڑتا ہے نا، ورنہ. اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر کہکا لگایا. ٹھیک ہے، کل دوپہر کے بعد ہوٹل میں ملاقات ہوگی، اس درمیان مجھے بھی تصدیق ہو جائے گی چیکوں کے اصلی یا نقلی ہونے کی. کرنل عارف نے اٹھتے ہوئے کہا. زیب کو اس کو دروازے تک چھوڑنے آئی، جہاں اس نے عارف سے اچھا بلا موافقہ کرنے کے بعد ہی اسے رخصت کیا تھا. امداد بھائی کو صبح 11 بجے تک علم ہو گیا تھا کہ تینوں چیک کیش کروا لیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہی تھا کہ مرغا پھنس چکا ہے اور وہ اس ڈیل سے بھی پھر نہیں سکتا. دوپہر کو اس نے شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کسی جعلی نام سے بک کروائے کے کمرے میں کرنل عارف سے ملاقات کرنی تھی. کرنل اس کا منتظر تھا. امداد بھائی کے ساتھ 2 اور آدمی تھے جنہیں کرنل عارف نے آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا. اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ بڑے منجھے ہوئے فوجی ہیں اور ان کا نالج بھی ناقابل چیلنج ہے. انہوں نے کرنل عارف سے آدھا گھنٹہ مسلسل اس کی مہیا کردہ سیکورٹی پلان پر سوال جواب کیے تھے. اب انہیں بھی یقین ہونے لگا تھا کہ کرنل عارف نے ایٹمی پلانٹ میں داخل ہونے کا جو راستہ بتا دیا ہے وہی واحد محفوظ راستہ تھا جو پاکستانی فوج سے محفوظ تھا. آپ کل سے اس 10-15 روز کی چھٹی لے لیں. ان میں سے ایک نے مشورہ دیا. ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کرنل عارف نے کہا، لیکن باقی رقم مجھے کتنے دن بعد ملے گی؟ خیال رہے یہ رقم مجھے اسی ملک میں اور غیر ملکی کرنسی میں چاہیے. کرنل ہم اب آپ کے پکے دوست بن گئے ہیں، ہمارے کھیل میں دھوکے کی گنجائش نہیں ہوتی. یہاں کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کر سکتا. تمہیں 10 دن کے اندر باقی رقم مل جائے گی، یا آج سے تیسرا دن بھی ہو سکتا ہے اور آج سے 10واں بھی. امداد بھائی نے کہا. ٹھیک ہے، لیکن خیال رہے کہ مطمئن رہو. ان میں سے ایک نوارد نے کرنل عارف کا تیار کردہ سیکورٹی پلان اپنے بریف کیس میں رکھتے ہوئے کہا، اور تینوں تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکل گئے. وہ بڑے ہوشیار تھے، راہ کے انتہائی چالاک اور بہترین ایجنٹ، لیکن نہیں جانتے تھے کہ پاکستانی انٹیلیجنس کے لوگ سائے کی طرح ان کے تعاقب میں ہیں. یہ لوگ مستقل نگرانی میں آ چکے تھے. اس بات کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اب وہ بچ کر جا سکیں. ان کے مہمانوں اور میزبانوں، حرکات و سکنات، نقل و حرکت، ہر چیز پر انٹیلیجنس کی کڑی نظریں لگ چکی تھی. کرنل عارف نے اگلے ہی روز ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ 10 روز کی چھٹی لے لی تھی. پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو SSG کے جنگ بازوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا. اس طرف آنے والے راستوں سے ہوا کا گزر بھی بہت مشکل تھا، لیکن اس اندھیری رات پلانٹ سے قریباً 10 میل دور شام ڈھلے ایک ویگن آ کر رکی، جس سے 5 سائے برآمد ہوئے اور ویگن آگے بڑھ گئی. یہ لوگ کرنل عارف کے بتائے ہوئے خفیہ راستے پر سفر کرنے لگے. وہ بڑے چکنے اور مستعد تھے. معمولی آہٹ پر ان کے جسموں میں بجلی سی دوڑ جاتی تھی. ان کے ہاتھوں میں تھامے تباہ ہتھیار جو انہوں نے مقامی دیہاتوں کی طرح چادروں میں اوڑھی ہوئی بڑی بڑی چادروں میں چھپا رکھے تھے، اور ان کے ہاتھوں کی ان پر گرفت بہت مضبوط ہو جاتی تھی. رات کا اندھیرا پھیلنے لگا جب ان کا پلانٹ سے فاصلہ بمشکل 1 میل رہ گیا تھا کہ اچانک ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. ان پہ چاروں طرف سے سرچ لائٹس پڑنے لگی اور سینکڑوں پاکستانی کمانڈوز جو جھاڑیوں، درختوں، پتھریلی چٹانوں کا حصہ بنے بیٹھے تھے، ان پر آٹومیٹک رائفلیں تانے کھڑے تھے. اس سے پہلے کہ انہیں صورتحال کی مکمل سمجھے، اچانک ہی کچھ کمانڈوز چیتوں کی طرح ان پر لگ پڑے اور ان سے بے بس کر کے زمین پر ڈال دیا. ٹریپ راہ کے ایک ایجنٹ کے منہ سے بامشکل نکل سکا. وہ بری طرح پھنس چکے تھے. ان کے ہاتھ پیچھے باندھے جا رہے تھے اور آنکھوں پر پٹیاں باندھی جا رہی تھی. تھوڑی ہی دیر بعد انہیں ایک فوجی ٹرک میں نامعلوم منزل کی طرف لے جایا جا رہا تھا. 1 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد جب انہیں ایک کمرے میں لے جا کر ان کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی اور ان آنکھوں کو ان کی آنکھیں کسی قدر دیکھنے کے قابل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کرنل عارف ان کے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. ویلکم ٹو کوہوٹا. کرنل عارف کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے. امداد بھائی کے ہاں معمول کی پارٹی چل رہی تھی. جب ان کے دولت خانے پر حملہ ہوا، سفید پوشوں کی فوج اندر گھس آئی تھی. انہوں نے اس تقریب سے زیب اور امداد بھائی کے علاوہ 2 لڑکیوں اور 7 دیگر افراد کو گرفتار کیا، انہیں اپنی جیپوں میں پھینکا اور برق رفتاری سے اس سمت کو چل دیے جہاں سے وہ آئے تھے. اگلے روز کے اخبارات چیختی چلاتی سرخیاں پاکستان کے خواب غفلت میں سوئے حکمرانوں اور عوام کو گزری رات کی قیامت کا احوال سنا رہی تھی. پاکستانی عوام کو علم ہوا کہ بھارتی انٹیلیجنس، راہ اور موساد نے مل کر ایٹمی پلانٹ کی
تباہی کا منصوبہ تیار کر رکھا تھا جسے ISI نے دشمن کے ناپاک ارادوں سمیت خاک میں ملا ڈالا تھا۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ دشمن پاکستان ایجنسیوں کو ایک لسانی جماعت کے سرکردہ رہنما کی پشت پناہی بھی حاصل تھی جو بظاہر حب الوطنی کا لبادہ اوڑھے دراصل پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ اگلے روز ساری دنیا کے سفارتی حلقوں میں اس واقعے کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ بس میں خواہش پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے والے مغربی پریس کو یقین ہونے لگا تھا کہ پاکستان کے پرامن ایٹمی پلانٹ کی نگرانی پر مامور آہنی ہاتھوں کی گرفت کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، کبھی نہیں۔ باب ترب چال۔ کہوٹا ایک مرتبہ پھر دشمن کے سینے پر مونگ تل رہا تھا۔ موساد اور عراق کے لیے یہ چوٹ تلملا دینے والی تھی۔ ان کے ناپاک عزائم پر پانی پھر گیا تھا۔ عراق کے لیے اس مرتبہ موساد کا رد عمل چونکا دینے والا تھا۔ عموماً ایسے مواقع پر بریگیڈیئر شمیر غصے سے پاگل ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے راہ میں اپنے ہم منصب سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے حوصلے قائم رکھیں اور کام جاری رہنا چاہیے۔ اس نے امریش پوری کے بہترین ایجنٹوں کی گرفتاری پر اس سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ ISI کے اس زوردار تھپڑ کا جواب وقت آنے پر ضرور دیں گے۔ امریش پوری کے لیے موساد کے سربراہ کا یہ رویہ بڑا چکرا دینے والا تھا۔ وہ اپنی دانس میں شاید یہی سمجھ رہا تھا کہ موساد چونکہ ان کی مدد کے بغیر کہوٹا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور یہی ضرورت شمیر کی مجبوری ہے، لیکن چانکیا کے چیلوں کو یہ سمجھ نہ آ سکا کہ ان کے مقابلے میں ان کے گرو آگے ہیں۔ موساد کے سربراہ کو اچانک ہی دوسرے محاذ پر بڑی کامیابی کی امید ہو چلی تھی۔ عراق کی مسلسل بڑھتی ہوئی طاقت اور اسرائیل کے خلاف اس کے عزائم نے بریگیڈیئر شمیر کی توجہ اس طرح بڑھا دی تھی۔ عراق اور بھارت کے قریبی تعلقات کے حوالے سے شمیر نے ایک منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ ابو احمد کی کوششوں سے مخصوص ضرورت کی کچھ اشیاء عراق پہنچنے کے بعد سے موساد کی اطلاع کے مطابق اب عراق اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ نہ صرف وہ اسرائیل کے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دے سکے بلکہ اب انہیں عراق کی طرف سے کسی اچانک جارحیت کا خطرہ بھی درپیش تھا۔ موساد کے سازشی دماغوں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ وہ لوگ عراق کی آڑ میں عالم اسلام کی ساری طاقت کا شیرازہ بکھیر دینے کے گھناؤنا منصوبہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے مسلمان دنیا کو بڑے پیمانے پر آپس میں لڑا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر نے خود عراق کے ساتھ جنگ میں الجھنے کی بجائے عراق کو امریکہ کے ساتھ ٹکرا دینے کا گھناؤنا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا برطانوی حکومت خصوصاً عراق سے نفرت کرنے لگی ہے۔ حال ہی میں عراق کے 6 سفارتکار کا برطانیہ سے خراج اس بات کا بڑا ثبوت تھا۔ برطانیہ کے ذریعے موساد امریکہ کو رام کر سکتی تھی، راہ کے ذریعے موساد عراق کو چکر دے سکتی تھی۔ اس مرتبہ شمیر نے راہ کو بے خبر رکھ کر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ راہ کے ساتھ طویل ڈیلنگ کے بعد اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ ان لوگوں کی چالاکی ہوشیاری کے جو قصے سن رکھے ہیں وہ صرف کہانیوں کی حد تک ہی سچ ہو سکتے ہیں۔ یہودی ہندو سے کئی گنا بڑے بیپاری تھے، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے تھے۔ موساد نے بھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ اس نے فی الوقت پاکستانی ایٹمی پروگرام کی تباہی میں راہ کا ساتھ دیا تھا، محض اس لیے کہ بھارت سے زیادہ اسرائیل اس کا خواہش مند تھا، اور اب موساد کا چالاک بھیڑیا چانکیا کے چیلوں کو استعمال کرنے جا رہا تھا۔ برطانوی اخبار آبزرور کا صحافی جسے عراق نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر کے سزائے موت دی تھی، موساد کے لیے ترب چال ثابت ہوا۔ اس مسئلے پر موساد نے اتنی آگ بھڑکائی کہ برطانیہ اور عراق کے درمیان سرد جنگ کی سی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب موساد کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی کہ جب لوہا گرم ہو اور چوٹ کرے۔ یہ موقع بالآخر اسے مل ہی گیا۔ اس روز بغداد کے بھارتی سفارت خانے میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی تھی جس میں عراق کے اعلیٰ حکام کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ اس تقریب کی جان بھارتی سفارت خانے کی ویلفیئر آفیسر مس گیتا نجلی تھی۔ گیتا نجلی بنگال نژاد برہن ذاتی تھی۔ اسے دیکھ کر بنگال کے جادو کے سر چڑھ کر بولنے کا یقین ہونے لگتا تھا۔ انگریزی اور عربی پہ اسے عبور حاصل تھا۔ اپنی پہلی تعیناتی کے چند دنوں بعد عراق کے سفارتی حلقوں میں اس کی پذیرائی توقع سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس روز بھی گیتا نجلی جانے محفل بنی ادھر ادھر بھاگتی پھرتی تھی۔ عراق کی بغداد میں موجود قریباً سبھی اعلیٰ شخصیات یہاں موجود تھی۔ گیتا نجلی جو سب کی دلچسپی کا مرکز تھی، خود اس عراقی نوجوان سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی جس سے اس کا تعارف چند روز پہلے ہی ہوا تھا۔ گو کہ اس نوجوان نے جس کا نام فواد تھا خود کو پولیس سروس سے متعلق بتایا تھا، لیکن گیتا نجلی جانتی تھی کہ وہ انٹیلیجنس کا اعلیٰ افسر ہے۔
فواد کے لیے گیتا نجلی کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کسی بھی اس کماش کے مرد کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ گیتا نجلی کو اس کی خصوصی تربیت بھی حاصل تھی۔ وہ راہ کا بہترین ہتھیار تھی، ایسا ہتھیار جنہیں راہ سنبھال کر اور احتیاط سے استعمال کرتی تھی تاکہ ان کا وار کبھی خالی نہ جا سکے۔ انٹیلیجنس کا اعلیٰ آفیسر ہونے کے ناطے فواد کو عراق کے دیگر شہریوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آزادی حاصل تھی۔ عام حالت میں کوئی عراقی شہری اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کسی غیر ملکی کے ساتھ اس طرح گلچھڑے اڑاتا پھرے گا جس طرح اگلی ہی رات گیتا نجلی کے ساتھ وہ اڑا رہا تھا۔ بغداد کے ہوٹل الرشید میں اس کا خصوصی کمرہ بک رہتا تھا جہاں آج گیتا نجلی اس کی مہمان تھی۔ تیل کے کنووں کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ گیتا نجلی نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگا دی۔ اب تک وہ اپنے ہاتھ سے 3 جام بنا کر اس کے حلق سے نیچے اتروا چکی تھی۔ موساد کو علم تھا کہ عراق اور کویت کے درمیان رملہ میں موجود تیل کے ذخائر پر اندر ہی اندر ایک تنازع چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کویت کی طرف سے ایران عراق جنگ کے دوران عراق کو دیے جانے والے قرض کی واپسی کا تقاضا تھا۔ جب سے کویت سے عراق نے قرض واپس مانگنا شروع کیا تھا، عراقیوں نے اس جرت کی سزا کویت کو دینے کی ٹھان لی تھی۔ انہیں سزا دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ گیتا نجلی تاریخ خود کو دہرائے گی اور ہم کویت کو دوبارہ عراق کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ فواد نشے سے ڈگمگاتے ہوئے ڈینگے مار رہا تھا اور یہ عرب لیگ کا اجلاس گیتا نجلی نے جام تیار کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ لعنت بھیجو اس پر، ہم کیا اہمیت دیتے ہیں ان 2 کوڑی کے بادشاہوں اور شیوخ کو؟ یہ ڈرامہ بھی چلتا رہے گا لیکن کویت کو بالآخر عراق کا ہی حصہ بننا پڑے گا۔ فواد اب واقعی آؤٹ ہونے لگا تھا۔ اس بات کا امکان موجود ہے تاکہ کسی بھی لمحے اس کا کوئی بھی غلط حرکت ہوٹل انتظامیہ کو متوجہ کر دے، کیونکہ اس ہوٹل پر عراقی انٹیلیجنس کی کڑی نظریں لگی رہتی تھی۔ اوکے ہنی، مجھے اب جانا ہوگا، بہت دیر ہو چکی ہے، وہاں لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، اس نے فواد کے گلے میں بائیں حمائل کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی وہ اتنا مدہوش بھی نہیں ہوا تھا کہ ان قیمتی معمولات کا معاوضہ گیتا نجلی سے وصول نہ کرتا جو اس نے گیتا نجلی کو فراہم کی تھی۔ چلی جانا جان مان، اس نے خود کو یہ گیتا نجلی سمیت پلنگ پر ڈھیر کرتے ہوئے کہا۔ گیتا نجلی کے لیے یہ کچھ نیا یا چونکا یا گھبرا دینے والا نہیں تھا۔ اس فن میں خصوصی مہارت حاصل کرنے کے بعد ہی وہ اس منصب تک پہنچی تھی۔ راہ کی قابل ایجنٹ نے فواد کو سب کچھ دیا جس کی ایک مرد کو خواہش کر سکتا ہے۔ رات 1 پہر ڈھلنے لگی جب عراقی انٹیلیجنس کی گاڑی اسے اس کے ٹھکانے تک چھوڑ گئی تھی۔ اگلے ہی روز راہ کی طرف سے اس ملاقات کی رویداد اور گیتا نجلی کا یہ خیال کہ عراق نے کویت پر قبضے کا فیصلہ کر لیا ہے موساد کو مل گئی۔ آبزرور میں چھپنے والی اس رپورٹ نے ایک مرتبہ تو ساری مغربی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن برطانوی اور امریکی جاسوسی ادارے اس بات کا کبھی کھوج نہ لگا سکے کہ آبزرور کو یہ خصوصی رپورٹ کیسے ملی۔ یہ موساد کا کارنامہ تھا۔ اپنے پروردہ اخبار نویسیوں کے ذریعے انہوں نے عراق کی جنگی تیاریوں کے وہ تومار باندھے تھے کہ مغربی ممالک کے سفارتی ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ عراقیوں نے ایسی توپیں بھی تیار کر لی ہیں جن کے گولے براہ راست اسرائیل پر گریں گے۔ عراق کی ایٹمی قوت کے خود ساختہ اندیشے جو یہودیوں نے تراشے تھے مغربی اذہان پر خوف کی طرح طاری ہو گئے تھے۔ اس نوعیت کی رپورٹوں کی اشاعت کا سلسلہ بھی امریکہ اور یورپ کے دیگر ممالک کے اخبارات میں بھی شروع ہو گیا تھا۔ امریکن CIA کے لیے پریشان کن یہ بات تھی کہ ان کی سیٹلائٹ پر وہ معلومات حاصل نہیں کر سکے تھے جو ان اخبارات کو فراہم کر دی گئی تھی۔ صدر امریکہ کی طرف سے بار بار ان رپورٹوں کی صداقت کا جائزہ لینے کے احکامات جاری ہو رہے تھے، لیکن موساد کا منصوبہ کامیاب رہا تھا۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے عراق کا ہوا کھڑا کر پوری مغربی دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ مستقبل میں اگر عراق کو لگام نہ دے گی تو یہ خطرہ کسی روز ان کی سلامتی کے لیے بھی چیلنج بن جائے گا۔ اس اخباری مہم کے ذریعے صدر صدام کو ہٹلر ثانی بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ اس کے عجیب سے نفسیاتی تجزیے کرنے کے بعد یہ بات ثابت کر دی گئی کہ صدر صدام حسین کے دماغ میں پوری ساری دنیا پر حکومت کرنے کا بھوت سوار ہو رہا ہے اور اس کا آغاز وہ اب کے صحراؤں سے کرے گا۔ انکشاف کیا گیا کہ ایک ایک کر کے عراق اپنے ہمسایہ عرب ممالک کو ہڑپ کر جائے گا اور اس کا آغاز کویت سے ہوگا۔ اتفاق سے ہی ان دنوں کویت اور عراق کے درمیان رملہ آئل فیلڈ کا جھگڑا چل رہا تھا اور عراق نے بجائے کویت کا قرض لوٹانے کے الٹا
اسے $2.5 بلین جرمانہ ادا کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا، اس الزام کے ساتھ کہ وہ عراق کے حصے کا تیل چوری کر کے فروخت کرتا رہا ہے۔ صدام کا جاہرانہ لہجہ اسرائیل کے حق میں نعمت غیر مترقبہ ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے عراق کی توپوں کا رخ بڑی کامیابی سے ہی اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی طرف موڑ دیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر کے گماشتے ساری دنیا میں متحرک ہو چکے تھے۔ عراق کے نزدیکی دوست بھارت کا سفارت خانہ موساد کے ایجنٹوں کا مرکز بن گیا تھا۔ بھارتی سفارت خانے میں موجود عراق کے ایجنٹ موساد کے زر خرید غلاموں کی طرح ایک ایک اطلاع اسرائیل پہنچا رہے تھے۔ یہودیوں نے بڑی کامیاب چال چلی تھی، انہوں نے اپنی دانس میں عراق کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن عراق ہی کیوں، وہ تو اس سے بھی آگے سوچ رہے تھے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ موساد کے ماہر بڑی ہوشیاری سے ایک ایک مہرہ آگے بڑھا رہے تھے، شطرنج کی ہر چال ان کے حق میں جا رہی تھی۔ عراق اور کویت کے تنازع کی بڑی خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے ساری دنیا کے میڈیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور عراق کے جاہرانہ اقدام سے بہت پہلے ہی انہوں نے عالمی رائے عامہ کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ 2 اگست 1991 کویت کے شہریوں پر ایک بلائے ناگہانی ٹوٹ پڑی۔ صبح کے روز 2 بجے تھے جب کویت کی عراق کو ملانے والی سرحد پر بنی واحد کسٹم پوسٹ کو عراقی ریپبلکن گارڈز، جو عراق کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے، اپنے ٹینکوں اور بختر بند دستوں کی مدد سے رونتی ہوئی کویت میں داخل ہوگی۔ کسی مذمت کا سامنا کیے بغیر عراقی فوج کویت کے سرحدی قصبے ابدالی میں داخل ہوگی، جہاں سے کویت کی مشہور سپر ہائی وے کا آغاز ہوتا تھا۔ شہر یہاں سے 80 میل دور تھا اور صدام کا حکم تھا کہ کویتیوں کے صبح بیدار ہونے تک کویت پر مکمل کنٹرول کر لیا جائے۔ عراق افواج نے سپر ہائی وے پر 6 قطاروں میں شہر کی طرف برق رفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی، حالانکہ ان کو کہیں بھی مذمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن عراقی افواج ہوائی فائرنگ کرتی ہوئی شہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مقصد صرف کویتیوں کو ہراساں کرنا تھا۔ صبح سورج طلوع ہونے پر عراقی شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ کویت کے اس امن اور عیش پسند شیوخ کے لیے وہ صبح کسی قیامت کی رات سے کم نہیں تھی۔ جب انہوں نے اپنے پرتعیش محلوں اور مکانات کی کھڑکیوں سے باہر جھانکا تو زمین پر عراق کی افواج قابض تھی اور فضا میں عراقی طیارے اور ہیلی کاپٹرز گشت کر رہے تھے۔ کویت کے شہریوں کے لیے یہ لرزا دینے والے اور جان لیوا مناظر تھے۔ کئی شہری تو اس کی تاب ہی نہ لا سکے اور دہشت سے ہی ہارٹ فیل ہونے سے مر گئے۔ کویت کے پاس مذمت کرنے کے لیے تھا ہی کیا؟ کسی محافظ نے جذباتی ہو کر اکا دکا گولی چلا بھی دی تو عراقی میکانائزڈ ڈویژن کا کیا بگاڑ لیتی؟ امیر کویت کی خوش قسمتی تھی کہ عین ان لمحات میں جب عراقی افواج کے پھینکے ہوئے راکٹ شاہی پیلس سے کچھ فاصلے پر پھٹ رہے تھے اور کسی بھی لمحے وہ کسی ایسے ہی پھٹتے ہوئے راکٹ کا نشانہ بننے والا تھا، امریکیوں نے حق نمک ادا کر دیا۔ امیر کویت کو حالانکہ 24 گھنٹے پہلے ہی امریکی سیٹلائٹ کی طرف سے پینٹاگون کو فراہم کردہ تصاویر کی مدد سے تیار کردہ رپورٹ کی بنیاد پر کویت پر عراقی افواج کی ممکنہ جرحیت کی اطلاع پہنچا دی گئی تھی، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی شاید یہ بات نہیں آ سکی تھی کہ ایک برادر مسلمان ملک، جس کی انہوں نے عراق اور ایران جنگ کے دوران بے تحاشا مدد کی تھی، اپنے دوسرے مسلمان اور عرب ممالک کے اخلاقی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے مروجہ انسانی اور اخلاقی حدود کو روند کر ان پر چڑھ دوڑے گا۔ امیر کویت کا دل امریکیوں کی اس وارننگ کو نہیں مان رہا تھا، البتہ حفظ ما تقدم کے لیے ان کے محافظوں نے امیر کے اچانک فرار کی تیاری ضرور مکمل کر رکھی تھی۔ جیسے ہی 2 اگست کا آغاز ہونے پر عراقی افواج نے کویت کی طرف بڑھنا شروع کیا، امریکی سیٹلائٹ نے پینٹاگون اور CIA کو ریڈ الرٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی امیر کویت کے سرانے رکھی ایک خصوصی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور ایک ہمدرد آواز نے اپنی شناخت کروانے کے بعد انہیں اسی لمحے اور اسی حالت میں کویت سے نکل جانے کی ہدایت کی۔ فون بھی امیر کویت نے کریڈل پر رکھا ہی تھا جب اس کے حساس کانوں نے دور سے آتی بمباری کی آوازیں سنی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے 2 خصوصی محافظ تمام آداب بالائے طاق رکھ کر امیر کے کویت کی خوابگاہ میں گھس آئے۔ ہیلی کاپٹر تیار ہے یا امیر؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ چلو، امیر کویت نے کہا۔ ان حالات میں بھی ان کا حوصلہ اور عزم برقرار تھا۔ صدام کی افواج پیلس سے بامشکل 8 منٹ کی دوری پر تھی جب امیر کویت کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا۔ مستعد پائلٹ نے حالات کی نزاکت کا مکمل ادراک کر رکھا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر اس انداز سے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ اڑا کر سعودی عرب کی سرحد کی طرف لے گیا کہ اس کے تعاقب میں لپکنے والے گولے اور میزائل بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ سعودی سرحد کی طرف
محو پرواز امیر کویت صبر اور تسلیم و رضا کا پیکر بنا اپنے اس اقدام پر ضرور مطمئن تھا کہ اس نے 3-4 روز پہلے محل کی خواتین اور بچوں کو سعودی عرب پہنچا کر خود کو آنے والے طوفان کی تباہ کاریوں سے قدرے محفوظ کر لیا تھا۔ عراقی ریپبلکن گارڈز کے مستعد دستے جب محل میں داخل ہوئے تو امیر کویت کا کمرہ خالی تھا اور بستر ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ معمولی مذمت ہوئی جس میں ایک شہزادہ مارا گیا اور عراقیوں نے محل پر قبضہ کر لیا۔ اگلے ہی لمحے عراقی ٹینک کویت کے سینٹرل بینک کو اپنے گھیرے میں لے رہے تھے، جہاں کویت کا زیادہ تر زر، نقد اور سونے کی اینٹیں رکھی جاتی تھی۔ عراقیوں نے سارا سونا اور نقدی لوٹ لی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بڑی بڑی عمارات پر بغیر کسی وجہ کے گولہ باری شروع کر دی اور چند منٹوں میں ہی انہیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ کویت کی انفارمیشن منسٹری میں واقع ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی عمارات ان ٹینکوں کی وحشیانہ گولہ باری کا اگلا نشانہ بنی، جہاں سے ایک ہی پیغام تکرار کے ساتھ نشر ہو رہا تھا: ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ چند منٹ کے اندر اندر اس آواز کا دم گھٹ گیا۔ عراقیوں نے دوپہر ڈھلنے تک کویت پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ صدام حسین نے امریکن انٹیلیجنس کو کبھی نہ بھولنے والا سرپرائز دے دیا تھا، کیونکہ ڈیگورشیا میں مقیم بحری بیڑا اس پوزیشن میں تھا کہ وہ اس جارحیت کا مقابلہ کر پاتا اور امریکن ریپڈ فورسز کو کواد مان سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیتا۔ لیکن جون کے آخر میں اچانک ہی CIA کو یہ امید ہو چلی تھی کہ صدر صدام حسین نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے اور اب وہ شاید کویت پر فوج کشی نہ کرے۔ اس اطلاع کو بنیاد بنا کر ڈیگو گارشیا میں مقیم MPAS 5 کارگو جہازوں میں سے ایک کو کچھ تکنیکی خرابیاں دور کرنے کے لیے نارفولک بھیج دیا گیا تھا۔ جولائی میں دوسرے جہاز کو بھی ایسے ہی مشن پر روانہ کر دیا گیا تھا، اور جب صدر صدام نے کویت پر شب خون مارا تو امریکیوں کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اس درمیان اپنا آخری جہاز بھی جنوبی افریقہ کے پانیوں میں پہنچا دیا تھا، جسے وہاں سے بحر ہند پہنچنے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے۔ صدر بش اس وقت 7,000 میل کی مسافت اور مغرب میں واقع 8 زونوں کے فاصلے پر وائٹ ہاؤس کے فیملی کوارٹرز میں موجود تھا۔ صبح 8 بجے کا عمل تھا جب اچانک صدر کے مخصوص فون کی گھنٹی بجی۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر برینٹ اسکوکرافٹ لائن پر تھا۔ اسکوکرافٹ نے لگی لپٹی رکھے بغیر صدر کو سب کچھ بتا دیا۔ ممکن ہے وہ صدر کے سامنے جا کر یہ بات اتنی جلدی نہ کہہ پاتا۔ ایک لمحے کے لیے امریکی صدر بش کا بلڈ پریشر اب نارمل ضرور ہوا تھا، لیکن چند سیکنڈ میں ہی اس نے اس ہیجانی کیفیت پر جس سے وہ اس حادثے کی خبر سنتے ہی دوچار ہوا تھا قابو پا لیا تھا۔ جناب بالا، امیر کویت کو بروقت مطلع کر دیا گیا تھا، وہ بحفاظت سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ اسکوکرافٹ کو اندازہ تھا کہ صدر کسی ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے۔ اس نے اپنی دانت میں یہ اطلاع دے کر صدر کو قدرے نارمل کرنا چاہا تھا۔ تھینک گاڈ، امریکی صدر نے کہا، میں جلدی پہنچتا ہوں۔ ہنگامی میٹنگ کا بندوبست کرو کہہ کر صدر نے کوئی استفسار کیے بغیر فون بند کر دیا۔ صدر کے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ CIA کے 3 روز پہلے تک اس بات کا کیوں یقین نہ آ سکا کہ صدام کویت کو ہڑپ کر جائے گا۔ کیا واقعی صدام نے امریکیوں کو کبھی نہ بھولنے والا سرپرائز دیا تھا؟ 1 گھنٹے بعد صدر بش نیشنل سیکورٹی کونسل کی خصوصی میٹنگ میں موجود تھا۔ اس کے بعد رات گئے تک مشاورت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس درمیان صدر مسلسل ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا رہا۔ رات کے آخری پہر بالآخر وہ چند اہم فیصلے کرنے کے بعد اپنی خوابگاہ میں سونے چلا گیا۔ اگلے روز الل صبح اسکوکرافٹ اپنے آفس میں صدر امریکہ کے 2 انتظامی احکامات ٹائپ کر رہا تھا، جن کے مطابق امریکہ میں عراق اور کویت کے اثاثے منجمد کر لیے گئے تھے۔ صبح 6 بجے صدر بش اپنے آفس میں اسکوکرافٹ کے ساتھ ان آرڈرز پر دستخط کرنے کے بعد فوری جنم لینے والے مسائل کے حوالے سے بات چیت کر رہا تھا۔ اس وقت زیر بحث اور اہم سوالات یہ تھے کہ اپنے حلیفوں کو کس طرح اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ بھی عراق اور کویت کے اثاثے منجمد کر دیں، اسرائیل کو ممکنہ مداخلت یا جارحیت سے کیسے روکا جائے، اور سب اس اہم بات کو روس کو اپنا مکمل ہمخیال کیسے بنایا جائے۔ اس علاقے میں امریکہ اثر و رسوخ کو شدید دھچکا لگا تھا، اس سے کیوں کر نمٹا جائے اور امریکہ کی عالمی ساکھ کیسے بحال کی جائے۔ صدر صدام حسین نے امریکہ کو بہت مناسب وقت پر ریگدا تھا۔ اس نے اپنے دانت میں حملے کے لیے بہترین وقت کا استعمال کیا تھا اور عین ان دنوں میں کویت پر قبضہ کیا تھا جب امریکہ روسی صدر گورباچوف کو درپیش مشکلات کا ازالہ اور جرمنی کے دوبارہ اتحاد جیسے اہم مسائل میں الجھا ہوا تھا، اور صدر بش کو مغربی ممالک کے دوسرے جزیرہ اسپین پر جانا تھا۔
CNN سے حملے کی خبر نشر ہونے کے بعد جب صدر بش پہلی بار منظر عام پر آیا تو اس پر سخت طاری تھا. اس نے اخبار نویسوں کے بیشتر سوالات کے جوابات میں خاموشی اختیار کرے رکھی. برکیف اس نے مغرب کا دورہ منسوخ نہیں کیا تھا اور اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق جزیرہ اسپین کی طرف پرواز کر گیا تھا. برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی. مغرب کی طرف دوران پرواز صدر بش نے سعودی عرب کے شاہ فہد اور مصر کے صدر حسنی مبارک سے ٹیلی فون پر بات کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا اور وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دونوں حکمرانوں کے لیے عراق کی اس جارحیت نے کیا نفسیاتی سیاسی صورتحال پیدا کر دی ہوگی. جزائر اسپین میں مارگریٹ تھیچر اور صدر بش کے درمیان 2 گھنٹے تک علیحدگی میں خفیہ مذاکرات جاری رہے. مارگریٹ تھیچر بہت مضبوط عورت تھی. مسٹر پریزیڈنٹ، میں آپ کے رد عمل سے مطمئن ہی صدام کو لگام دینی پڑے گی. اسے یہ احساس دلانا ضروری ہے. اس نے ساری دنیا کو للکارا ہے اور اب وہ جوابی کارروائی سے نہیں بچ سکتا. اس نے امریکی صدر سے بالآخر 2 ٹوک لہجے میں کہا، ہمیں فوراً اس طرف فوجیں روانہ کرنی ہوں گی. آپ فرانس کی فکر نہ کریں. آئرن لیڈی نے امریکی صدر کو جیسے اب تک 2 مرتبہ سکون آور عہدیات دے چکی تھی اطمینان دلایا. بلا شبہ صدر بش کا یہ دورہ بہت کامیاب تھا. مارگریٹ تھیچر نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا. واشنگٹن واپس پہنچنے پر صدر بش نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا. اس نے اپنے مشیروں سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اس خطے میں امریکہ کے کن مفادات کو خطرہ درپیش ہے. صدر کو تفصیل کے ساتھ مکمل صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا. میٹنگ کے خاتمے تک وہ بہرحال ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا. صدر بش نے عراق پر فوج کشی کر صدام حسین کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا لانگ ٹرم منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اشارتاً یہ بات کی تھی. صدر کو ابھی بھی ایک اور اہم میٹنگ کے نتائج کا اعلان کرنا تھا. اسی روز دوپہر کے بعد پینٹاگون کے اندر خفیہ کیمرے میں امریکہ میں متعین سعودی سفیر شہزادہ بندر بن سلطان، امریکی وزیر دفاع ڈک چینی اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل کولن پاول اس اہم مسئلے پر تبادلہ خیال کے لیے جمع تھے. آپ صدر محترم کو میری حکومت کے یہ جذبات پہنچا دیجیے کہ امریکہ صدام کو نکالنے کے بعد جو سزا دیتا ہے ہمیں اس پر شک ہے. صدر کو بتا دیجیے کہ ہم نے صدر جمی کارٹر کی اس کارروائی کو بھی نہیں بھلایا جب ایک ایسے خلفشار کے موقع پر صدر جمی کارٹر نے مملکت سعودیہ کے تحفظ کے لیے صرف 1 درجن غیر مسلح F-15 طیارے بھیجے تھے. اس مرتبہ کوئی بے وقوف ایسی امداد قبول کرے گا. شاہ فہد کو ایسی امداد کی ضرورت نہیں جو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہو اور اس سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہو. ہمیں اس امر کی یقین دہانی درکار ہے کہ کیا یہ واقعی امریکہ صدام کو لگام دینا چاہتا ہے. جنرل پاول اور ڈک چینی شہزادے کا جاہرانہ موڈ سے اندازہ لگا رہا تھا کہ امریکہ کی جان سستی چھوٹنے والی نہیں تھی. انہوں نے شہزادے کو مطمئن کرنے کے لیے پینٹاگون میں عراق کے متوقع حملے سے سعودی عرب کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے نقشے دکھانے شروع کر دیے. یہ نقشے ایک بنڈل کی صورت میں گزشتہ کئی سالوں سے بندھے پڑے تھے اور آج ایک مدت کے بعد انہیں کھولنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی. اس پلان کے مطابق بوقت ضرورت 3 ڈویژن فوج، ایک ایئر ونگ اور ایک کیریئر ٹاسک فورس خلیج میں روانہ کی جائے گی. ڈک چینی نے شہزادے سے کہا کہ صدر بھی اب تک متذبذب ہیں لیکن امید ہے کہ وہ اس کی اجازت دیں گے اور جلد ہی امریکہ افواج خلیج کی طرف روانہ ہو جائیں گی. شہزادہ اس منصوبے سے بہت مطمئن تھا لیکن اس نے امریکیوں کو باور کرانا ضروری سمجھا کہ سعودی عرب کو ڈھیلی ڈھالی امداد ہرگز قبول نہیں. شام 5 بجے صدر بش قومی سلامتی کے ایک اور ہنگامی اجلاس میں پہنچ گیا. جناب صدر، ہماری اطلاعات کے مطابق افواج جنوب میں سعودی عرب کی طرف پیش قدمی کرنے والی ہیں. عراقی منتخب افواج کے ہر ہراول کو چوکس کر دیا گیا اور صدام حسین مشرقی سعودی عرب میں واقع تیل کے چشموں پر قبضہ کر کے سعودیہ کی شہر اکبر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا ہے. جناب صدر، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سعودیوں کے لیے عراقی ریپبلیکیشن گارڈز کو پیچھے دھکیلنا ممکن نہیں ہوگا. CIA کے ڈائریکٹر ولسٹر نے لگی لپٹی رکھے بغیر صدر کو بڑے تاوے سے کہہ دیا. بحث کا نیا دروازہ کھل گیا. اس میٹنگ میں موجود بیشتر جنرلوں کا خیال تھا کہ ولیم ولسٹر نے CIA کی گزشتہ ناکامی سے جو عراقی فوج کے اچانک حملے سے لاعلمی تھی دل برداشتہ ہو کر اتنی سخت بات کہہ دی اور اس تجربے سے اس کے تجزیے سے مکمل اتفاق نہیں کرتے تھے. لیکن
امریکی صدر کو ولیم لیسٹر سے مکمل اتفاق تھا. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صدام کا اگلا ہدف سعودی عرب ہے. تیل کی سپلائی پر کنٹرول حاصل کرنا اس کا متامہ نظر ہے. اب ہمارے لیے کوئی مصلحت باقی نہیں رہی. میں امریکی مفادات اور عالمی معیشت کو داؤ پر لگانے کا خطرہ مول بالکل نہیں لے سکتا. اب بڑی مہم جوئی ناگزیر ہوتی جا رہی ہے. صدر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا: جناب صدر، کیا ہم یہی سمجھے کہ آپ نے ریت میں دیوار کھڑی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جنرل پاؤل نے امریکی صدر کے دل کی گہرائیوں میں جھانک لیا تھا. امریکی فوج کے کمانڈر ان چیف امریکی صدر نے دریا کی گہرائیوں میں اترنے کا خطرناک فیصلہ کر لیا تھا. کچھ بھی کرنا ہوگا، صدام کو سبق سکھانا ہوگا. امریکہ کم از کم اتنی فوج خلیج میں اتارے کہ صدام کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے اور سعودی عرب پر حملہ کرنے کی وہ جرأت نہ کر سکے. صدر بھی اب تک حتمی بات نہیں کہہ رہا تھا. جناب صدر، کون سی فوج بھیجیں گی؟ ڈک چینی نے سوال کیا. تم کل صبح مجھے کیمپ ٹیکوڈ میں ملو. صدر نے اپنے وزیر دفاع کی بات کو جواب دینے کی بجائے جنرل پاؤل کی طرف دیکھا اور کہا دیکھتے ہوئے اب وہ ڈک چینی سے مخاطب ہو رہا تھا: ہمیں خلیج میں جانا چاہیے. میری معلومات اتنی مکمل نہیں کہ فوری تمہارے سوال کا جواب دیا جا سکے. میٹنگ روم سے کچھ فاصلے پر موجود ملاقاتی کمرے میں مصر کے سفیر سے ہاتھ ملانے کے بعد کیٹسارٹینس کی طرف جانے کے لیے امریکہ میرین کور کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے سے پہلے صدر نے مصر کے سفیر سے کہا: اگر سعودی عرب نے امداد مانگی ہے تو ہم اپنے دوست کو اتنے بڑے پیمانے پر امداد دیں گے کہ صدام بوکھلا جائے گا. اگلی صبح کیمپ ڈیوڈ کے اسپین لاج میں صدر امریکہ اور اس کی مشاورتی ٹیم نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ امریکہ کو بیک وقت سفارتی اور فوجی محاذ پر تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا. جان بیکر نے یہاں سے سفارتی حملے کا آغاز کیا اور شکار کرنے منگولیا کی طرف چل دیا. وہاں سے اگلے روز وہ ماسکو جا پہنچا. بیکر نے ماسکو کے کمزور اور مرعوب حکمرانوں کے اس روز چاروں شانے چت کر دیا تھا اور روسی حکومت کی طرف سے اعلامیہ جاری ہو گیا تھا کہ جس میں عراق کے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ہتھیاروں کی معطلی کا حکم سنا دیا تھا. ایک طرف برطانیہ کے ساتھ امریکی شراکت فائدہ مند تھی اور دوسری طرف امریکی انتظامیہ کی روس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نے کمال دکھایا تھا. امریکہ نے یو این اے کے اوپر چڑھائی کر دی تھی تاکہ عراق کی اقتصادی، بحری اور فضائی ناکہ بندی کر کے ان پر دباؤ کا آغاز کیا جائے. اگلی میٹنگ میں جنرل نارمنڈ شوازر کوف، آرمی کمانڈر برائے مڈل ایسٹ، اور جان کیلی نے صدر بش اور اس کی کابینہ کے سامنے فوجی امکانات اور ممکنہ وسائل کی تفصیلات بتانا شروع کی. انہوں نے صدر کو باور کروا دیا کہ محض بحری بیڑے اور فضائیہ سے کام نہیں چلے گا. پیدل فوج کو میدان میں اتارنا ناگزیر ہو گیا ہے. یہ امکان بھی ہے زیر بحث آ گیا کہ پیدل فوج کا کام صدر حسنی مبارک کو سونپ دیا جائے. لیکن امریکی کمانڈروں کو خطرہ تھا کہ شاید مصری پیدل افواج عراقیوں کو مرعوب نہ کر سکے. وہ بہر صورت بلاد عرب کے ریتلے صحراؤں میں امریکی بوٹوں کے نشانات ثابت کرنا چاہتے تھے. اس کے ساتھ ہی امریکی فوجیوں کی صف بندی کا کام شروع ہو گیا. امریکیوں نے طے کیا تھا کہ 82 دی ایئر بورن بریگیڈ کے 2300 جوانوں کو فوراً سعودی عرب روانہ کر دیا جائے، جنہیں بحریہ کے کیریئر جہازوں اور F-15 طیاروں کا تحفظ حاصل ہو. 16,500 انفینٹری پر مشتمل میرائن بریگیڈ، جس کے ساتھ بھاری بختر بند گاڑیاں ہوں گی، اس کے بعد روانہ ہونا تھی. ان کے پیچھے 101 ایئر موبائل ڈویژن کے 19,000 اور 24ویں ہیوی آرمڈ ڈویژن کے 12,000 جوان، جنہیں صحرائی جنگ کی خصوصی تربیت حاصل تھی، روانہ ہوں گے. ابھی تک امریکیوں نے کویت کو آزاد کرنے کے لیے حملے کا اشارہ تک نہ دیا تھا. واحد جارحانہ کارروائی اگر کوئی کی تھی تو وہ یہ تھی کہ اگر صدام حسین نے سعودی عرب کے آئل فیلڈز پر حملہ کیا تو امریکی فوج اس کا منہ توڑ جواب دیں گی. صدام حسین نے عراق کے تابوت میں ایک آخری کیل ٹھونک دی تھی. اس نے اچانک ہی اپنا فیصلہ بدل لیا. عرب بھائیوں سے اس نے اگلے 24 گھنٹے میں کویت سے نکل جانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب اچانک اس نے کویت کو عراق کا صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا. اس صورتحال نے شفاہت کو اور بھی ہیجان میں مبتلا کر دیا. سعودی حکومت کی طرف سے اچانک ہی امریکہ سے اعلیٰ سطح وفد سعودی عرب بھیجنے کا مطالبہ داغ دیا گیا. صدر بش نے 14 گھنٹے کے اندر ڈک چینی کو سعودی عرب روانہ ہونے کا حکم دے دیا تھا. اسی صبح صدر بش نے اردن کے شاہ حسین کے ساتھ 60 منٹ دورانیہ کے انٹرویو کی ایڈوانس ٹیپ دیکھی تھی. انٹرویو نشر ہونے سے پہلے صدر بش نے شاہ حسین سے اس مسئلے پر تعاون کی درخواست کی تھی اور شاہ اردن نے اس درخواست پر کان دھرنے کی بجائے امریکہ کو لعن طعن شروع کر دی تھی. صدر بش کا پیمانہ صبر بالآخر چھلک پڑا. کیمپ ڈیوڈ سے واپسی پر جب وہ ہیلی کاپٹر سے باہر نکلا تو غصے سے لال بھوکا ہو رہا تھا.
مہذب دنیا اس جہریت کو کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ کویت کے خلاف جنگی جارحیت ہوئی ہے، صدام کو سبق سکھایا جائے گا۔ بش کو امریکہ پریس نے پہلی مرتبہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ صدر بش کی اس پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد ہی صدام حسین نے اسے مزید طیش دلائی اور مزید ڈویژن فوج سعودی سرحد پر پہنچا دی۔ یہ قدم اس نے ڈک چینی کے جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے چند گھنٹے پہلے اٹھایا تھا۔ آل سعود کے شاہی محلات ایک مرتبہ تو لرز کر رہ گئے تھے۔ ڈک چینی جدہ سے سیدھا ریاض پہنچا۔ اس نے شاہ فہد سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اس کی مانند CIA کے اعلیٰ افسروں نے جو اس کی ٹیم میں شامل تھے، انہوں نے شاہ فیصل کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کی سیٹلائٹ کی تصاویر بتاتی ہیں کہ صدام صرف گدڑ بھبکیاں دے رہا ہے۔ ان کے اعلانات کے برعکس اس کی جنگی کی قوت محدود ہے۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو ہم خود عراقیوں سے نمٹ لیں گے۔ شہزادہ عبداللہ نے جو اب تک خاموش تھا، کویت کا رقبہ سعودی عرب کے ہوٹلوں جتنا بھی نہیں، اور ہم اس کی تباہی کی قیمت پر جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ شاہ فہد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ جنگ کی طرف کوچ کا فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ جلاتا الملک امریکن حکومت کی خواہش ہے کہ آپ اپنے ملک سے گزرنے والی عراق کے تیل کے پائپ لائن کاٹ دیجیے۔ یہ اقدام عراقی امر کو تلملا کر رکھ دے گا۔ اس کے جواب میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ امریکیوں نے سعودی بادشاہ کو امتحان میں ڈال دیا تھا۔ شاہ فہد نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ وہ گہری سوچ میں غرق دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے صرف 2 الفاظ کہے اور اپنے خادمین کو مہمانوں کی مدارت کا حکم دے کر ڈک چینی سے ہاتھ ملا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ امریکی وفد نے شاہ کی اس ادا کا معمولی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس مرحلے پر انہیں بہر صورت شاہ فہد کی حمایت درکار تھی، خواہ اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی۔